جی یا علی مدد. مولا علی مدد. اچھا میرا یہ سوال تھا کہ جو امام زمانہ نے فرمایا ہے کہ جب بھی تم ہمارے ائمہ کی اطہار کی قبر پہ زیارت کے لیے جاؤ تو نہ ان کے دائیں کی طرف سجدہ کرو نہ بائیں جانب سجدہ کرو بلکہ ان کو قبلہ بنا کے سجدہ کرو. تو اس کے متعلق ذرا فرما دیگا. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے خیر اس سوال کرنے سے کہا تھا کہ میں جواب خیر نہیں دوں گا لیکن میں پھر بھی پوچھ لیتا ہوں کہ وہ ویشنو تانڈو کرتے ہوئے کیا پڑھتے تھے. اگر یہ جواب اس کا سوال کا جواب جی کیا نام ہے آپ کا؟ یہ جواب اس سوال کا جواب دے دیگا کہ مرتجز میں ایک سوال کر لیتا ہوں. جی جی مرتجز بادشاہ کا بظاہر رنگ کیا ہے؟ کیونکہ مجھے خواب میں مرتجز بادشاہ کی زیارت ہوئی ہے, میں نے ان سے باتیں بھی کری ہیں, تو ان کا بظاہر رنگ کیا ہے؟ اور میرا نام ہے سید حسن عالم. جی میں ابھی جواب دیتا ہوں. جی ہمارے بھائی سید حسن عالم زیدی صاحب تھے, ان کے سوال لے لیے. ایک اور کال آ گئی, یہ بھی لے لیتے ہیں, پھر ایک ساتھ جواب دیتا ہوں. جی علی مدد. جی نمسکار مرتجز صاحب, اشرا پڑھیں گے آپ؟ نہیں پورا اشرا تو نہیں جی, بس کوشش کریں گے بس ایک نشست میں مالک کی پاک رہبار کا ذکر ہو سکے. آپ کا سوال ہے کوئی تو بتائیے. انشاءاللہ آپ ایک نشست ہی بہت ہے, شکریہ. میرا نام اشرف ہے. جی حسن عالم زیدی صاحب کا اس سے پہلے ان کا سوال جو ہے وہ یہ تھا کہ معصومین کے روزہ اطہر پہ جب تشریف لے کے جائیں تو وہ سوال بھی تھا اور ایک طرح سے یہ پیغام بھی ہے جو میں ان کے سوال کی صورت میں سب کو دے رہا ہوں. یہ معصوم سے منسوب ہے, مولا کی حدیث ہے جو کہ کتب صحیحہ میں, جیسے من لا یحضر الفقی شیخ صدوق صاحب کی مولا کے ارشادات پہ مبنی جو کتاب ہے, اس کے اندر بھی یہ ہے جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے, کہ مالک نے کہا جب بھی, اور یہ سلسلہ آپ اگر کامل الزیارات اٹھا لیں وہ بھی 1100 سال پرانی 11ویں بادشاہ سرکار مولا عسکری مالک بادشاہ کے صحابی کی مرتب کی ہوئی کتاب ہے جو کہ مالک کے, تو اس میں ہے کہ جی آپ جب بھی مالک کے کسی بھی معصوم کے روزہ اطہر پہ جائیں اور آپ نماز پڑھنے لگیں, صلاۃ ادا کرنے لگیں, تو آپ اس عالم میں, اس حالت میں صلاۃ ادا کریں کہ قبلہ جو ہے, قبلہ اور معصوم کا جو ظاہری تعویذ اطہر ہے وہ ایک ہی سمت میں ہو. یعنی معصوم کے ظاہری تعویذ کے دائیں بائیں یا خصوصاً اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو مالک نے ناجائز قرار دیا ہے اور بڑے ہی سخت الفاظ کے ساتھ اس کو منع فرمایا ہے. اور میں جب سخت الفاظ کہہ رہا ہوں تو آپ سوچ لیجئے وہ کافی سخت الفاظ ہیں, میں یہاں دہرانا مناسب نہیں سمجھتا. یہاں شو نہیں ہو رہا, اچھا اب ہو, وہ میسج نہیں یہاں پہ شو ہو رہے مجھے, پتہ نہیں, اچھا چلیں. ہاں جی, تو وہ مجھے لکھ کے دے دیجئے, آپ مختصراً لکھ دیجئے گا. تو معصوم نے اس کو منع فرمایا ہے کہ معصوم کے جب بھی آپ روزہ اطہر پہ جائیں تو نہ دائیں نہ بائیں, اور سامنے تو بالکل ہی منع ہے, کیونکہ آپ اب تک میرا جو یہ سنتے رہے ہیں مجالس, مجھے کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ آپ ایک قبلے کی طرف رخ کر کے صلاۃ قائم کر رہے ہیں, نماز دے رہے ہیں, اور حقیقت قبلہ کو پشت کر رہے ہیں. مطلب کیسے ممکن ہے کہ حقیقت قبلہ کو پشت ہو اور قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھیں اور مالک آپ کی نماز کو قبول کر لے؟ ممکن ہی نہیں. یہ خصوصاً میں اگر کربلا کی چلے بات کر لیں, ایک مثال رکھ لیتے ہیں. کربلا لوگ جاتے ہیں, بادشاہ حسین کے حرم کے دائیں بائیں ایسے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھی جا رہی ہے. جس حسین کے پشت پہ آنے کے بعد محمد بادشاہ کی نماز رک جائے, آپ اس حسین کے حرم کو پشت کر کے اپنی نماز ادا کر رہے ہیں. مطلب تو یہ مولا کی واضح الفاظ کے ساتھ یہ احادیث موجود ہیں ہمارے پاس جس میں مالک نے منع فرمایا. دوسرا سوال یہ تھا کہ مالک کا جو رہوار ہے یعنی مرتجس بادشاہ, اس کا ظاہری رنگ کیا ہے؟
تو मैं हसन आलम ज़ैदी साहब, मैं ये आपको बतलाऊं कि जो कुतब में मिलता है, जो मकातिल की कुतब में और जो मुर्तजिस बादशाह पे हमारे यहाँ खसूसन उर्दू का जो हमारा मकतब है, वो इस हवाले से बड़ा ही एक हम कहें कि एक जुल्म है कि उसमें मुर्तजिस बादशाह पर कोई ऐसी मुफस्सल किताब मौजूद नहीं है। बहरहाल तो उसमें जो हमारे पास कुतब हैं, उनमें जो बादशाह सरकार मुर्तजिस का जो रंग हमें मिलता है वो सफेद बताया गया है। ठीक है, मुर्तजिस बादशाह का जो रंग हमें बताया गया है वो सफेद रंग बताया गया है। अब यहीं पे मैं दूसरी बात कहूं कि निजाम फक्र से वाबस्ता जो कुछ अहबाब है, वो इस ज़मन के अंदर बात करते हुए मुर्तजिस बादशाह का रंग सफेद के सिवा भी कुछ और बताते हैं। वो मैं कोशिश करूंगा कि अभी मुर्तजिस बादशाह पे गुफ्तगू करनी है, फकर क्या रंग बताता है मुर्तजिस बादशाह का, ये मैं फिर उन नशिस्तों में बताऊंगा, लेकिन किताबी हवाले से अगर मैं बताऊं तो वो रंग सफेद है।